بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 4469۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس کا امیر اسامہ بن زید کو بنایا۔ بعض لوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کیا اور فرمایا، اگر آج تم ان کی امارت پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والد کی امارت پر اسی طرح اعتراض کر چکے ہو، اور اللہ کی قسم اس کے والد یعنی زید امارت کے لائق تھے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، اور یہ یعنی اسامہ بھی ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ باوجود کہ اس لشکر میں بڑے بڑے مہاجرین جیسے ابو بکر اور عمر شریک تھے، مگر آپ نے اسامہ کو سردار لشکر بنایا۔ اس سے یہ غرض تھی کہ ان کی دلجوئی ہو اور وہ اپنے والد زید بن حارثہ کے قاتلوں سے خون کا بدلہ لے اور خوب لڑائی کرے۔ اس لشکر کی تیاری کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خیال تھا۔ مرض موت میں بھی کئی بار فرمایا کہ اسامہ کا لشکر روانہ کرو، مگر اسامہ شہر سے باہر نکلے ہی تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی اور اسامہ میں لشکر واپس آ گئے۔ بعد میں حضرت ابو بکر نے اپنی خلافت میں اس لشکر کو روانہ کیا اور اسامہ گئے، انہوں نے اپنے باپ کے قاتل کو قتل کیا۔ باب حدیث نمبر 4470۔ عبد الرحمن بن عسیلہ سنابحی کہتے ہیں کہ ابو الخیر نے ان سے پوچھا تھا کہ تم نے کب ہجرت کی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ ہم ہجرت کے ارادہ سے یمن سے چلے، ابھی ہم مقام جوفہ میں پہنچے تھے کہ ایک سوار سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ہم نے ان سے مدینہ کی خبر پوچھی تھی تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 5 دن ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا تم نے لیلۃ القدر کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، حضور اکرم کے مؤذن بلال نے مجھے خبر دی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ کے 7 دنوں میں کسی طاق رات میں ہے، یعنی 21 تاریخ سے 27ویں تک کی طاق راتوں میں سے وہ ایک رات ہے، یا یہ کہ وہ غالباً 27ویں رات ہوتی ہے۔ باب کم غزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے غزوے کیے تھے؟ حدیث نمبر 4471۔ زید بن ارقم سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے کتنے غزوے کیے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ 17۔ میں نے پوچھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوے کیے تھے؟ فرمایا 19۔ یعنی ان جہادوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، جنگ ہو یا نہ ہو۔ ابو اعلیٰ کی روایت میں 21 جہاد ایسے منقول ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ آپ 27 جہادوں میں تشریف لے گئے ہیں، اور 47 لشکر ایسے روانہ کیے ہیں جن میں خود شریک نہیں ہوئے۔ جن جہادوں میں جنگ ہوئی وہ 9 ہیں: بدر، احد، مریسی، خندق، بنی قریظہ، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے 27 جنگوں میں تھے، کمانڈر ان چیف آپ ہی تھے۔ آپ اشارہ کرتے تھے، آپ لوگوں کو مشورہ دیتے تھے، فوجیوں سے کچھ کہتے تھے اور آپ ان کو لڑاتے تھے۔ جنگ کرنا آپ کو ہرگز پسند نہیں تھا، آپ آمنے ہی کو چاہتے تھے،
لیکن اگر جنگ ناگزیر ہے تو مجبوراً جنگ کرتے تھے اور کرواتے تھے۔ حدیث نمبر 4472، حضرت برا ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 15 غزووں میں شریک رہا ہوں۔ حدیث نمبر 4473، بریدہ بن حصیب روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 غزووں میں شریک تھے، اور یہ روایت متفق علیہ ہے۔ یہاں تک مغازی کے سارے مباحث ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں اب شروع ہوتی ہے کتاب التفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التفسیر، تفسیر کا بیان۔ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی یہ 2 صفتیں ہیں جو لفظ الرحمہ سے نکلے ہیں۔ الرحیم اور الرحیم دونوں کو کے ایک ہی معنی ہے، جیسے العلیم اور العالم جاننے والا دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ رحمان میں مبالغہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کیونکہ دنیا میں اس کی رحمت سب پر عام ہے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، اور آخرت میں صرف مومنوں پر ہوگی۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں دونوں میں ایک وجہ سے مبالغہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا رحمان وہ ہے جو مانگنے پر دے، رحیم وہ ہے جس سے نہ مانگے تو وہ ناخوش ہو۔ یہ اللہ کی بڑی بھاری مہربانی ہے کہ وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض۔ آیت مبارکہ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سورہ مومن آیت نمبر 60 کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر وقت اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہی رہا کریں۔ باب ما جاء فی فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کا بیان۔ ماں کو کہتے ہیں ام الکتاب، اس سورت کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اسی سے کتابت کی ابتدا ہوتی ہے، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا ہے، اور نماز میں بھی قرأت اسی سے شروع کی جاتی ہے، اور الدین بدلہ کے معنی میں ہے، خواہ اچھائی میں ہو یا برائی میں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ الدین حساب کے معنی میں ہے، مدینین محاسبین یعنی حساب کیے گئے۔ حدیث نمبر 4474، ابو سعید بن معلہ روایت کرتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی حالت میں بلایا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر بعد میں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ نے تم سے نہیں کہا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو وہاں جایا کرو اور ان کا جواب دو۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت کی تعلیم دوں گا جو قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جب آپ باہر نکلنے لگے تو میں نے یاد دلایا کہ حضور نے مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتانے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہی وہ سبع مثانی
اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ سب مثانی وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، جن کو نماز کی ہر رکعت میں امام اور مقتدی سب کے لیے پڑھنا ضروری ہے، جس کے پڑھے بغیر کسی کی نماز نہیں ہوتی، یہی قرآن عظیم ہے۔ باب غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم کی تفسیر کا بیان۔ حدیث نمبر 4475، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا ملائکہ کے کہنے کے ساتھ موافق ہو جائے اس کی تمام پچھلی خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ مقتدی کو جب ہی علم ہو سکے گا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے اور اس کے بعد جہراً آمین کہے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جہری نمازوں میں 3 نمازیں ہیں یہ جن میں قرأت جہری کی جاتی ہے، اور مقتدی بھی جب بالجہر اس کی آمین کی آواز کے ساتھ آمین کی آواز ملائے تبھی وہ آمین کہنا ملائکہ کے ساتھ ہوگا۔ اس سے آمین بالجہر کا اس بات ہوتا ہے اور یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ جو لوگ آمین بالجہر کے انکاری ہیں اور اس سلسلے میں بہت بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، وہ سراسر غلطی پر ہیں۔ آمین بالجہر بلا شک و شبہ سنت نبوی ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے داروں کا فرض ہے کہ وہ اس حقیقت پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ سورۃ البقرہ، باب قول اللہ تعالی وعلم آدم الاسماء كلها، سورہ بقرہ کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان، اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتلا دیے، چنانچہ یہی فرزند آدم ہے جو دنیا کی ہزاروں زبانوں کو جانتا اور ان میں کلام کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم میں اللہ نے ایسی قوت پیدا کر دی ہے کہ وہ دنیا کے سارے علوم و فنون کو حاصل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 4476، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین قیامت کے دن پریشان ہو کر جمع ہوں گے اور آپس میں کہیں گے، بہتر یہ تھا کہ اپنے رب کے حضور میں آج کسی کو ہم اپنا سفارشی بناتے۔ چنانچہ سب لوگ آدم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ کے لیے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ آپ ہمارے لیے اپنے رب کے حضور میں سفارش کر دیں تاکہ آج کی اس مصیبت سے ہمیں نجات ملے، چھٹکارا ملے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ وہ اپنی لغزش کو یاد کریں گے اور ان کو پروردگار کے حضور میں جانے سے شرم آئے گی۔ کہیں گے کہ تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ نے میرے بعد زمین والوں کی طرف مبعوث کیا تھا۔ سب لوگ نوح کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ بھی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں، اور وہ اپنے رب سے اپنے سوال کو یاد کریں گے جس کے متعلق انہیں کوئی علم نہیں تھا۔ ان کو بھی شرم آئے گی اور کہیں گے کہ اللہ کے خلیل کے پاس جاؤ۔ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا اور انہیں تورات دی تھی۔ ان کے پاس آئیں گے
لیکن وہ بھی عذر کر دیں گے کہ مجھ میں اس کی جرات نہیں۔ ان کو بغیر کسی حق کے ایک شخص کو قتل کرنا یاد آ جائے گا، اور اپنے رب کے حضور میں جاتے ہوئے شرم دامنگیر ہوگی۔ کہیں گے تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول، اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ مجھ میں اس کی ہمت نہیں، تم محمد کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں اور اللہ نے ان کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور اپنے رب سے اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت مل جائے گی، پھر میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدہ میں گر پڑوں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدہ میں رہوں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ اور جو چاہو مانگو تمہیں دیا جائے گا، جو چاہو کہو تمہاری بات سنی جائے گی، سفارش کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد بیان کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی گئی ہوگی۔ اس کے بعد شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں داخل کراؤں گا، اور پھر جب واپس آؤں گا تو اپنے رب کو پہلے کی طرح دیکھوں گا اور شفاعت کروں گا۔ اس مرتبہ پھر میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی جنہیں میں جنت میں داخل کروں گا۔ چوتھی مرتبہ جب میں واپس آؤں گا تو عرض کروں گا کہ جہنم میں ان لوگوں کے سوا اور کوئی اب باقی نہیں رہا جنہیں قرآن نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ضروری قرار دیا ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ قرآن کی روح سے دوزخ میں قید رہنے سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے لیے خالدین فیہا کہا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ باب کی حدیث میں مومنین کا آدم سے یہ کہنا مذکور ہے، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی ہر چیز کا نام تم کو سکھا دیا۔ اسی مناسبت سے امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں ذکر فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھلائے اور ان کی اولاد کے اندر ایسی قوت پیدا کر دی کہ وہ دنیا میں ہر زبان کو سیکھ سکیں اور سارے اسما کو جان سکیں۔ باب کہتے ہیں مجاہد نے کہا شیاطین سے ان کے دوست منافق اور مشرک مراد ہیں۔ یہاں جو آیا ہے نا الا شیاطینہم، تو شیاطین سے مراد ان کے دوست منافق اور مشرک ہیں۔ محیط بالکافرین کے معنی اللہ کافروں کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ علی الخاشعین میں خاشعین سے مراد پکے ایماندار ہیں، بقوہ اس پر عمل کر کے، قوت سے اور طاقت سے اس پر عمل کر کے، یہی مراد ہے۔ ابو العالیہ کہتے ہیں مردن سے مراد شک ہے۔ صبغہ سے مراد دین ہے، صبغہ دین۔ وما خلفہا یعنی پچھلے لوگوں کے لیے عبرت جو باقی رہی، پیچھے نہیں پچھلے لوگوں کے لیے عبرت جو باقی رہی۔ لا شیعۃ فیہا اس کا معنی ہے اس میں سفیدی نہیں۔ اور یسومونکم تم پر اٹھاتے تھے یا تم کو ہمیشہ تکلیف پہنچاتے تھے، یہ ہے اس کا معنی۔ اور سورہ کہف میں جو ہے الولایہ تو کہتے ہیں واو کے فتح کے ساتھ، اس کے معنی ہے ربوبیت یعنی خدائی کے ہیں، اور ولایہ واو کے کسرہ کے ساتھ اس کے معنی سرداری کے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا
جن جن اناجوں کو لوگ کھاتے ہیں ان کو فوم کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کو سوم پڑھا ہے، یعنی لہسن۔ سوم کے معنی لہسن ہوں گے۔ فَدَّارَأْتُمْ اس کا معنی ہوتا ہے آپس میں تم نے جھگڑا کیا۔ قتادہ نے کہا فَبَاءُ لوٹ گئے، اور قتادہ کے علاوہ دوسرے لوگ جیسے ابو عبیدہ وغیرہ نے کہا یستفتحون کا معنی مدد مانگتے تھے۔ شرو کے معنی بیچا۔ رائنا کہتے ہیں رعونت سے نکلا ہے۔ عرب لوگ جب کسی کو احمق بناتے تو اس کو لفظ رائنا سے پکارتے۔ لا تجزی کچھ کام نہ آئے گی۔ ابتلا اس کے معنی آزمانا، جانچنا۔ خطوات یہ خطوہ کی جمع ہے، قدم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سورہ بقرہ کی تفسیر کے سلسلہ میں یہ چند لفظ ذکر فرما کر ان کے مطالب کی وضاحت کی ہے۔ جملہ الفاظ آیات سورہ بقرہ میں اپنے اپنے مقام پر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ باب قولہ تعالی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اللہ کے اس ارشاد کا بیان، اے لوگو تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 4477۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ، یعنی شرک کرو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے پوچھا اور اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو۔ یہ متفق علیہ ہے۔ ند کہتے ہیں نظیر، جوڑ اور برابر والے کو، اس کی جمع انداد آتی ہے۔ کہتے ہیں ند سے صرف یہی مراد نہیں ہے کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی اور خدا سمجھے، کیونکہ عرب کے اکثر مشرک اور دوسرے ملکوں کے مشرکین بھی اللہ کو ایک ہی سمجھتے تھے، جیسا کہ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے تو فوراً کہہ دیں گے کہ صرف اللہ پاک ہی ہے۔ اس کہنے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو مشرک قرار دیا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات خاص ہیں جیسے محیط، سمیع، علیم، قدرت، تصرف کامل، ان صفات کو کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے ثابت کرے، اس نے بھی اللہ کا ند یعنی برابر والا اس دوسرے کو ٹھہرایا۔ مثلا کوئی یوں سمجھے کہ فلاں پیر یا پیغمبر دور یا نزدیک ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں، یا ہر بات ان کو معلوم ہو جاتی ہے، یا وہ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں، تو مشرک ہو گیا۔ اسی طرح جو کوئی اللہ کے سوا اور کسی کی پوجا پاٹ کرے، اس کے نام کا روزہ رکھے، اس کی منت مانے، اس کے نام پر جانور کاٹے، اس کی قبر پر نذر و نیاز چڑھائے، اس کا نام اٹھتے بیٹھتے یاد کرے، اس کے نام کا وظیفہ پڑھے، وہ بھی مشرک ہو جاتا ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا نہ کسی اور کو پکارے، نہ اس کی پوجا کرے، بلکہ سب کو صرف اسی ایک اللہ کا محتاج سمجھے، اور یہ عقیدہ رکھے
کہ نفع و نقصان صرف ایک اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اولاد کا دینا، بارش برسانا، روزی میں وسعت پیدا کرنا، مارنا جلانا، سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اگر کوئی یہ چیزیں اللہ کے سوا کسی پیر، فقیر اور پیغمبر سے مانگے تو وہ بھی بت پرستوں ہی کی طرح مشرک ہو جاتا ہے۔ باب قولہ تعالی وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور تم پر ہم نے بادل کا سایہ کیا اور تم پر ہم نے من و سلوہ اتارا اور کہا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ آیت مذکورہ کی تفسیر میں مجاہد نے کہا کہ من ایک درخت گوند کا تھا اور سلوہ پرندے تھے، تو من درخت پر اس کی شاخوں پر وہ سب چپکے رہتے تھے اور یہ زمین ہی سے آسانی کے ساتھ اس کو جتنا کھانا چاہتے تھے کھا لیتے تھے، اور یہ جو پرندہ ہے وہ بھنا بھنایا رہتا تھا اور اس کو پکڑ کر کے یہ اسے کھا لیتے تھے۔ اس کو فریابی نے وصل کیا ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کو جنگل میں یہ دونوں چیزیں کھانے کو دیں۔ ابن عباس نے کہا من درختوں پر جم جاتا، وہ جتنا چاہتے اس میں سے کھاتے۔ سدی نے کہا وہ ترنجبین کی طرح تھا۔ واللہ عالم۔ حدیث نمبر 4478، سعید بن زید روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما کا معنی ہوتا ہے کھمبی، کہتے ہیں کما بھی من کی قسم ہے اور اس کا پانی آنکھ کی دوا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یہ ایک مشہور خودرو بوٹی ہے، یعنی اپنے آپ یہ اگتی ہے، جو کھائی بھی جاتی ہے۔ آنکھ کے امراض میں اس کا پانی بہترین دوا ہے۔ حدیث میں من کا ذکر ہے، یہی حدیث اور باب میں مطابقت ہے، لیکن بنا حکیم یا ڈاکٹر کے مشورہ کے اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ باب وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور پوری کشادگی کے ساتھ جہاں چاہو اپنی روزی کھاؤ اور دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہونا، یوں کہتے ہوئے کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور خلوص کے ساتھ عمل کرنے والوں کے ثواب میں ہم زیادتی کریں گے۔ کہتے ہیں لفظ رغدن کے معنی واسع کثیر کے ہیں، یعنی فراخی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ۔ حدیث نمبر 4479، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے داخل ہوں اور حتہ کہتے ہوئے، یعنی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن وہ الٹے چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے اور کلمہ حتہ کو بھی بدل دیا اور کہا حبۃ فی شعرہ، یعنی دل لگی کے طور پر کہنے لگے، مذاق کے طور پر، کہ دانہ بالی کے اندر ہونا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کو بدل دیا اور الٹا حکم الہی کا مذاق اڑانے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عذاب میں گرفتار ہوئے۔ ایسے گستاخوں کی یہی سزا ہے۔
बाबुन क़ौलुहु मन काना अदुव्वन लिजिब्रील, अल्लाह के इस फरमान का बयान कह दो कि जो कोई जिब्रील से अदावत रखता हो और दुश्मनी करता हो। यहूदी हज़रत जिब्रील को अपना दुश्मन समझते थे क्योंकि उन्होंने कई बार उन पर अज़ाब उतारा। बाज़ ने कहा इस वजह से कि इन्होंने नबूवत बनी इसराइल से निकाल कर अरब के लोगों को दे दिया। बाज़ ये कहते हैं कि यहूदियों के राज पैगंबरों को बतला देते हैं। गरज यहूदी अजब बेवकूफ़ लोग थे। भला हज़रत जिब्रील को क्या मजाल कि वो जो चाहें खुद कर लाएं। वो तो अल्लाह के फर्मा बरदार फरिश्ते हैं, वो अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। उनसे दुश्मनी रखना खुद अल्लाह ताला ही से दुश्मनी रखने के माना है, अल्लाह से दुश्मनी करने के बराबर है और उसी माना में है। इक्रिमा कहते हैं कि जब्र, मीक और सराफ तीनों के माना बंदा के हैं। जैसे जब्राइल, मीकाइल, सराफील, तो तीनों का माना है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। हदीस नंबर 4480, अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि जब अब्दुल्ला बिन सलाम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने की ख़बर सुनी। अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बड़े आलिम थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हिजरत करके पहुँचे थे, तो इसकी ख़बर फैल गई। तो वो अपने बाग में फल तोड़ रहे थे। वो उसी वक्त नबी अकरम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि मैं आपसे ऐसी 3 चीज़ों के मुतालिक पूछता हूँ जिन्हें नबी के सिवा और कोई नहीं जानता। बतलाइए, क़यामत की निशानियों में सबसे पहली निशानी क्या है? अहले जन्नत की ज़ियाफ़त के लिए सबसे पहले क्या चीज़ पेश की जाएगी? बच्चा कब अपने बाप की सूरत में होगा और कब अपनी माँ की सूरत पर? रसूल अकरम ने फरमाया, मुझे अभी जिब्रील ने आकर इनके मुतालिक बताया है। अब्दुल्ला बिन सलाम बोले, जिब्रील ने? फरमाया हाँ। अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि वो तो यहूदियों के दुश्मन हैं। इस पर नबी अकरम ने ये आयत तिलावत की, मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, और उनके सवालात के जवाब में फ़रमाया, क़यामत की सबसे पहली निशानी एक आग होगी जो इंसानों को मशरिक़ से मग़रिब की तरफ जमा कर लाएगी, हाँक लाएगी। अहले जन्नत की दावत में जो खाना सबसे पहले पेश किया जाएगा वो मछली के जिगर का बढ़ा हुआ हिस्सा होगा। और जब मर्द का पानी औरत के पानी पर गलबा कर जाता है तो बच्चा बाप की शक्ल पर होता है, और जब औरत का पानी मर्द के पानी पर गलबा कर जाता है तो बच्चा माँ की शक्ल पर होता है। अब्दुल्ला बिन सलाम बोल उठे, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर कहा, अल्लाह के रसूल, यहूदी बड़ी बहतान बाज़ कौम है। अगर इससे पहले कि आप मेरे मुतालिक उनसे कुछ पूछें, उन्हें मेरे इस्लाम का पता चल गया तो मुझ पर बहतान तराशियाँ शुरू कर देंगे। बाद में जब यहूदी आए तो नबी अकरम ने उनसे दरियाफ़्त किया, अब्दुल्ला तुम्हारे यहाँ कैसे समझे जाते हैं? वो कैसे आदमी हैं? वो कहने लगे, हम में सबसे बेहतर और हम में सबसे बेहतर के बेटे, हमारे सरदार और हमारे सरदार के बेटे हैं। आपने फरमाया अगर वो इस्लाम ले आए फिर तुम्हारा क्या ख्याल होगा? कहने लगे, अल्लाह ताला इससे उन्हें पनाह में रखे और उन्हें बचाए। इतने में अब्दुल्ला बिन सलाम ने ज़ाहिर होकर कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा
اور کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب وہی یہودی ان کے بارے میں کہنے لگے یہ ہم میں سب سے بدتر ہے اور سب سے بدتر کا بیٹا ہے، اور ان کی توہین شروع کر دی۔ عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول، یہی وہ چیز تھی جس سے میں ڈرتا تھا۔ واقعہ میں حضرت جبریل کا ذکر آیا ہے، یہی حدیث اور باب میں مطابقت ہے۔ یہودیوں کی حماقت تھی کہ وہ جبریل کو فرشتے کو اپنا دشمن کہتے تھے، حالانکہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور جو کچھ حکم الہی ہوتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ باب قولہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا، اللہ کے اس فرمان کا بیان، ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا بھلا دیتے ہیں، ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ حدیث نمبر 4481، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ عمر نے فرمایا ہم میں سب سے بہتر قاری ابی بن کعب ہیں اور ہم میں سب سے زیادہ علیم قضاء کی صلاحیت ہے، فیصلہ کرنے کی۔ اس کے باوجود ہم ابی کی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے جو ابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن آیات کی بھی تلاوت سنی ہے میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم نے جو آیت منسوخ کی یا اسے بھلایا تو پھر اس سے اچھی آیت لائے۔ حضرت عمر کے قول کا مطلب یہ ہے کہ گو ابی بن کعب ہم سب سے زیادہ قرآن مجید کے قاری ہیں، مگر بعض آیتیں وہ ایسی بھی پڑھتے ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے کیونکہ ان کو نسخ کی خبر نہیں پہنچی۔ حضرت عمر کے اس قول سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کیسا ہی بڑا عالم ہو مگر اس کی سب باتیں ماننے کے قابل نہیں ہوتی۔ خطا اور لغزش ہر ایک عالم سے ممکن ہے، بڑا ہو یا چھوٹا۔ معصوم عن الخطا صرف اللہ کے نبی اور رسول ہیں جو براہ راست اللہ سے ہم کلامی کا شرف پاتے ہیں، باقی کوئی نہیں ہے۔ مقلدین اربعہ کو اس سے سبق لینا چاہیے جن کی تقلید پر جمود نے مذاہب اربعہ کو ایک مستقل 4 دینوں کی حیثیت دے رکھی ہے۔ ہر حنفی شافعی کو بنظر حقارت دیکھتا ہے اور ہر شافعی حنفی کو دیکھ کر چراغ پا ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ یہ کس قدر افسوسناک بات ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی ہرگز ایسا تصور نہیں رکھتے تھے، ان کے ناموں پر فقہی مسلک کو ایک مستقل دین کی حیثیت دے کر امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ افسوس کی بات ہے۔ ہر امام بزرگ کا یہی آخری قول ہے کہ اصل دین قرآن و سنت ہے، جو ان کی بات قرآن و حدیث کے موافق ہو سر آنکھوں سے قبول کی جائے، جو بات ان کی قرآن و حدیث کے خلاف ہو اسے چھوڑ دیا جائے، اور یہی عقیدہ رکھا جائے کہ غلطی کا امکان ہر کسی سے ہے، صرف انبیاء و رسول ہی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ باب قولہ وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور انہوں نے کہا اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے۔ اور ان عیسائیوں نے کہا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا ہے، یہ عیسائیوں کا کہنا بہت ہی غلط ہے۔ اللہ اس سے بالکل پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ حدیث نمبر 4482،
عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا۔ اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ میرے لیے اولاد بتاتا ہے۔ میری ذات اس سے پاک ہے کہ میں اپنے لیے بیوی یا اولاد بناؤں۔ نجران کے نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور مکہ کے مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتلایا کرتے تھے۔ ان کی تردید میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بہت سے مشرک قوموں میں ایسے غلط تصورات مختلف شکلوں میں آج بھی موجود ہیں، مگر یہ سب تصورات باطل ہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں صحیح ترین تصور وہی ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے، جس کا ذکر سورہ اخلاص میں ہے۔ باب قولہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ کے اس فرمان کی تفسیر، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ۔ مثابہ کا لفظ آیا ہے، یعنی یسوبون، لوٹتے ہیں، لوٹنے کی جگہ، لوٹنے کے معنی میں ہے یہ۔ حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو تم بھی اپنے لیے جائے نماز بنا لو۔ اور اس سورے میں مثابہ کا جو لفظ ہے، اس کے معنی مرجع یعنی لوٹنے کے ہیں، لوٹنے کی جگہ۔ حدیث نمبر 4483، انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ عمر نے فرمایا، 3 مواقع پر اللہ کے نازل ہونے والے حکم سے میری رائے نے پہلے ہی موافقت کی، یا میرے رب نے 3 مواقع پر میری رائے کے موافق حکم نازل فرمایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ مقام ابراہیم کو طواف کے بعد نماز پڑھنے کی جگہ بناتے، تو اللہ تعالیٰ نے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی یہ آیت نازل فرمائی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ کے گھر میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ آپ امہات المومنین کو پردہ کا حکم دیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرمائی، اور انہوں نے بیان کیا کہ مجھے بعض ازواج مطہرات سے نبی کریم کی خفگی کی خبر ملی۔ میں ان کے یہاں گیا اور ان سے کہا کہ تم باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں نبی کو دے گا، بیویاں بدل دے گا۔ بعد میں ازواج مطہرات میں سے ایک کے یہاں گیا، وہ مجھ سے کہنے لگی کہ عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی ازواج کو اتنی نصیحتیں نہیں کرتے جتنی تم انہیں کرتے رہتے ہو۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نصیحتیں نہیں کرتے جتنی تم آ کر ان کو نصیحت کرتے ہو۔ آخر اللہ نے یہ آیت اتاری۔ کوئی تعجب نہ ہونا چاہیے اگر اس نبی کا رب تمہیں طلاق دلا دے اور دوسری مسلمان بیویاں تم سے بہتر بدل دے۔ کعبہ میں صرف ایک ہی مصلی مقام ابراہیم تھا، مگر افسوس کہ امت نے کعبہ کو تقسیم کر کے اس میں 4 مصلی قائم کر دیے اور امت کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ حکومت سعودیہ عربیہ کو ہمیشہ قائم رکھے، جس نے پھر اسلام اور کعبہ کی وحدت کو قائم کرنے کے لیے امت کو ایک ہی اصل مقام پر جمع کر کے زائد مصلوں کو ختم کر دیا۔ ورنہ کعبہ میں بھی 4 مصلے ہوتے تھے، ان کا 4 امام ہوتا تھا اور اس طرح سے نماز پڑھی جاتی تھی۔ باب قولہ تعالی
اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بیان، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور یہ دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہماری اس خدمت کو قبول فرما کہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ قواعد کے معنی بنیاد کے ہیں، اس کا واحد قاعدہ آتا ہے، اور عورتوں کے بارے میں جب لفظ قواعد بولتے ہیں تو اس کا واحد قائد آتا ہے۔ حدیث نمبر 4484 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ عائشہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھتی نہیں کہ جب تمہاری قوم نے کعبہ کی تعمیر کی تو ابراہیم کی بنیادوں سے اسے کم کر دیا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، پھر آپ ابراہیم کی بنیادوں کے مطابق پھر سے کعبہ کی تعمیر کیوں نہیں کروا دیتے؟ آپ نے فرمایا، اگر تمہاری قوم ابھی نئی کفر سے نہ نکلی ہوتی تو میں ایسا کرتا۔ عبداللہ بن عمر نے جب عائشہ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور نے ان دو رکنوں کا جو حتیم کے قریب ہیں طواف کے وقت چھونا اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم کے بنیاد کے مطابق مکمل نہیں تھی۔ حدیث اور باب میں وجہ مطابقت یہ کہ اس میں ابراہیمی بنیادوں کا ذکر ہوا ہے۔ باب قول اللہ تعالی قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان، کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا، یعنی اور کہو تم کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، اتاری گئی، یعنی قرآن مجید پر۔ حدیث نمبر 4485 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل کتاب تورات کو خود عبرانی زبان میں پڑھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کی تفسیر عربی میں کرتے ہیں۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب، بلکہ یہ کہا کرو آمنا باللہ وما انزل الینا، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے۔ وما انزل سے مراد قرآن مجید ہے جو پہلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اہل کتاب کی جن باتوں کا قرآن میں رد موجود ہے وہ ضرور قابل تکذیب ہیں، اور جن کے متعلق خاموشی ہے ان کے بارے میں یہ اصول ہے جو بیان ہوا۔ آج کل کے اہل کتاب بہت زیادہ گمراہی میں گرفتار ہیں، لہٰذا وہ اس حدیث کے مصداق بہت زیادہ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔